کشمیریوں کا پسینہ گرے گا، ہمارا خون گرے گا، انہی کے صدقے آج جان ڈال کے پاکستان پیپل پارٹی میں ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ وقت بتائے گا۔ جو لوگ کہتے تو کہیں سے آ رہے ہیں، کوئی امپورٹ ہو رہے ہیں، کوئی ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، پاکستان پیپل پارٹی میرے رب نے چاہا انشاءاللہ میجارٹی سے جیتیں گے پورے آزاد کشمیر میں، چاہے جو مرضی وہ کرتے رہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت، اللہ استغفر اللہ، ہمارے اس خطے میں شہداء اور غازیوں کی خطے میں الیکشن میں ہم دھاندلی نہیں کرنے دے، نہ کسی کو جرت ہے یہاں پہ دھاندلی کرنے کے لیے۔ ہم وہ لوگ ہیں غازیوں اور شہداء کی وہ اولاد ہیں، غازیوں اور شہداء جنہوں نے کھالیں کھچوائی تھی مگر ہم جھکے نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی اخلاق کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جناب چیئرمین یہاں پورے عباس پور میں این جی یوسف صاحب اللہ کے کرم سے جاندار، پہلی دفعہ نہیں ہمیشہ سے، بٹ اس دفعہ اللہ نے چاہا، میرے رب نے چاہا، میرا دل کہتا ہے کہ یہ سیٹ ملے گی انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی کو۔ یہاں میرا عزیز ہے سعود صادق، اور اللہ کا کرم کہ لوگوں نے تمام، میں ایک معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی اسٹیج پہ نہ آ سکے، کوئی تقریر نہ کر سکے، تو آج وہ جلسہ نہیں ہے جب چیئرمین صاحب نے آئندہ ہم پروگرام کریں گے جب ہم سب کو کہیں گے یہ مختصر وقت کے لیے آئے، کوئی ناراض نہیں ہونا۔ یہاں سعود صادق اللہ کے کرم سے جس طرح صدا غلام صادق جیتا تھا، میں اعتماد، یقین اور اپنے لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے پاکستان پیپل پارٹی انشاءاللہ ہم لیڈ سے یہ سیٹ جیتیں گے، دنیا کو یہ پتہ چل جائے گا۔ یہاں یہ آپ کا خادم، میں بھی اللہ کے کرم سے راولہ کوٹ سے 2 حلقوں سے آپ کا شکریہ، پارلیمنٹری پارٹی کا چیئرمین صاحب آپ کا اور ساری پارلیمنٹری پارٹی کا۔ میں ایمان اور دل کے ساتھ کہتا ہوں جناب چیئرمین، میں کوئی یا چودھری یاسین، میں کوئی اس طرح کا شوقی نہیں کہ 2-4 حلقے، حالات اگر ایسے نہ ہوتے تو میں 1 حلقہ کیا جو پارٹی کہتی پابند تھا۔ اس دفعہ میرا ذہن تھا کہ اللہ اگر موقع دے تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرائسس میں ہے، میں کوشش یہ کروں گا کہ میرا مقابلہ چودھری لطیف کا مقابلہ اور جناب یاسین کا مقابلہ ہے 3 ڈویژن کا۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ کون جیتتا ہے، پاکستان سب سے زیادہ سیٹیں یہ تو جناب چیئرمین یہ تو ایک پران ہے، مہربانی کریں جناب چیئرمین پلیز، جناب چیئرمین یہ تو اترے الیکشن کے ماد پر پرانے جاندار صاحب کا منسٹر کے ساتھ، آپ کا یہ بھائی، چاچا، ماما، عزیز خادم اترا ہے میدان میں نئے لوگوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ جیت کے جو کہتے تھے نہیں ہے پوائنٹ ڈویژن سے آپ کو جیت کے اللہ نے چاہا تو ہم بتائیں گے۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا، اور اگر کسی کو موقع نہ میں دوبارہ کہ اس کے لیے میں ذاتی معذرت، اللہ نے چاہا ایک ہی بات ہوگی کہ یہ سیٹیں ہم جیتیں گے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ چیئرمین صاحب بھی آئیں گے، ساری لیڈرشپ اور قیادت یہاں آئے گی، جس طرح چاہیں گے آپ فوٹو کھنچوائیں گے، ہم خوشیاں منائیں گے۔ فیصل راٹھور اللہ کے کرم سے، اور بعد میں کوئی ڈویژن ہے سر، یہ ہمارا میجارٹی سے پہلے سے زیادہ ہے، کمر لے گا، اس کا بیٹا سیٹ لے گا اور فیصل راٹھور لے گا۔ ایک ہم نے نئی چیز لائی ہے، دلاور بخاری، وہ کارنر پر سر بیٹھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو نہیں مانتے، یہ برداشت، یہ قبیلہ، ہم سب قبائل کو سر پر بیٹھاتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے سارے بھائی ہیں۔ ساتھ میں سر رئیس انقلابی بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے پلندری سے، جو ہمارا بیس تھا پاکستان پیپل پارٹی کا، اور وہاں سے لے گئے پرانے لوگ گئے دوسری جماعتوں پہ، تو میں نے کہا اللہ نے چاہا تو یہ پرانے برج الٹیں گے اور نئے سامنے آئیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ عنایت اللہ عارف بلوچ میں یہ سارے نئے کینڈیڈیٹ ہیں، تو میں کہنے یہ چاہتا ہوں اپنی نیت بھی ہماری صاف ہے، صدقہ دل سے محنت بھی کر رہے ہیں، یہ کریڈٹ پی ایس آئی، پی وائی اور پاکستان پیپل پارٹی تصور نہیں تھا کہ لوگ اس طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور تمام جتنے نئے لوگ شامل ہوئے ان سارے ڈویژن سے آزاد کشمیر میں پاکستان میں صدقہ دل کا ان کا شکریہ ادا کرنے چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت میں جس طرح وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، میں آج پروجیکٹ نہیں گنوں گا،
یہ تو آپ کے قافلے جو شامل ہو رہے ہیں انہوں نے پروف کیا کہ ہم نے میڈیکل کا 70 سال کا جناب چیئرمین صاحب کا گورنمنٹ پاکستان پیپل پارٹی نے ریکارڈ توڑا. اور یہ کریڈٹ جناب آصف زرداری صاحب ان کو عمر بڑھائے. یہ پرائم منسٹر پاکستان دونوں جو تھے اور یہ ہماری بہن اور قابل احترام جاندار خاتون تھی فریاد طاہرپور جو بچوں کی طرح کشمیر پر نظر رکھی ہوئی ہے. یہ پروجیکٹ جتنے ہوئے تھے اس وجہ سے ہوئے تھے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ انشاءاللہ پریس اور میڈیا کا شکریہ سب کا ادا کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ بارڈر پہ ہندوستان کھڑا ہے. آپ اور میں اللہ کے کرم سے پاکستان سے بڑے پاکستانی ہیں. میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ پہلے ہم پر چھاتیوں پر گولی چلے گی. مودی جو مرضی کر لے جو وہ کچھ کہتا رہے. جناب چیئرمین کریں گے ہم کشمیر والے وہی کام جو ہمارے آباد نے کیا تھا. اگر کوئی کشمیر کا سودا کرے گا ہم تصور بھی کوئی نہ کرے کہ ہم کسی سودے کو قبول کریں گے. یہ بالکل غلط ہے. ہم یہی کہتے ہیں یو این ریزولیشنز حق کے جو یو این ریزولیشن کی بات کرتے ہیں اور پیپل پارٹی کا نعرہ ہے کہ ہم نے رائے شماری کشمیری فیصلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. حاجی یعقوب صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ تینوں ڈویژنز کا مقابلہ ہوگا. تو انشاءاللہ حاجی صاحب آپ کے ڈویژن میں آپ کی پشت پہ سردار قمر زمان اور فیصل راٹھور بھی کھڑے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور آزاد کشمیر کے تینوں ڈویژن سے پیپلز پارٹی جیتے گی. اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے. اب نظریاتی سیاست کے سرخیل ریاست جموں و کشمیر میں قائد عوام کے نظریات کے امین صدر پاکستان پیپلز پارٹی جناب چودھری لطیف اکبر سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین ہم آپ کو شہداء اور غازیوں کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ گزشتہ 4 سال میں جس طریقے سے آپ نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی حقوق کی بات کی ان کی آزادی کی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آزاد کشمیر میں بسنے والے لوگوں کو اتنا جہاں پہ بار بار دورے کیے. آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا مقابلہ آپ کی قیادت میں کوئی دوسری جماعت نہیں کرنے والی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی تمام سیٹیں جیت کے آپ کو دے گی. میں یعقوب صاحب سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ تو ڈویژنوں کی بات کرتے ہیں. میں ایک پوری پارٹی کا صدر ہوں. مجھے چیئرمین صاحب نے نامزد کیا ہے. یہ تمام لوگ کسی بھی ڈویژن سے ہوں یہ سب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہاں پہ کامیاب ہوں گے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بھی یہاں پہ جو لوگوں کی جس طرح خدمت کی بطور صدر ہم اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جناب چیئرمین سردار غلام صادق خان اس پارٹی کا وہ نظریاتی کارکن تھا جسے بہت سارے وقتوں میں لوگوں نے بڑی آفرز کی لیکن اس نے اپنے ایمان اور عقیدے کے بالکل نہیں پیچھے ہٹا جس طرح مطلوب انقلابی صاحب تھے. اور اسی طریقے سے آج ان کا بیٹا ان کی جگہ پہ کھڑا ہے. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ غلام صادق خان کا بیٹا جس طریقے سے چیئرمین اسکالی بھٹو کا محترم بھیزی بھٹو کا اور آپ کا کارکن تھا اس طریقے سے سعود صادق آج اپنے باپ کی طرح آپ کے ساتھ چالا بشانہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر پہ توجہ دی اس کے نتیجے میں آج ایک بڑی قوت بن کے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر لوگ کھڑے ہیں. ہمارے مقابلے میں لوگ متعدد بنا رہے ہیں. شکر الحمدللہ کہ ہم نے تمام نوجوانوں سمیت تمام ایسے کارکنوں کو ہم نے ٹکٹ دیا. جناب چیئرمین آپ نے جن کو شاید کو دوسری پارٹی کا عہدہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن ہمیں فخر ہے اپنے نظریے پہ اپنی کمٹمنٹ پہ اپنے عقیدے پہ کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے نام کے ساتھ بھٹو کے نام کے ساتھ بی بی کے نام کے ساتھ یہ الیکشن جیت کے آئیں گے آپ کے ساتھ. اور میں اس موقع پہ محترم فریال طاہرپور صاحبہ کا چودھری ریاض صاحب کا شکر گزار ہوں. میں بالخصوص ندیم اصغر قاہرہ صاحب کا چودھری ریاض صاحب کا قاسم گیلانی صاحب کا یہ جناب چیئرمین آپ کے دورے سے پہلے یہ ہر جگہ پہنچے. انہیں جا کے وہاں پہ جو اپلیکینٹس جو ہمارے امیدوار
ان کو بٹھایا, ان کو قائل کیا. آج الحمدللہ پورے کوٹلی کے اندر, پورے ہجیرہ کے اندر تمام لوگ جو کھڑے تھے وہ سب بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں چودھری یاسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس نصاب میں نامساعد حالات کے باوجود وہ چیئرمین کا ساتھ دے رہے ہیں. میں خواتین میں کی پریزیڈنٹ نبیلہ جور صاحبہ کا, اور پھر غلام صادق صاحب کے فرزند سعود صادق صاحب کے ساتھ جب سردار عظیم جیسے لوگ موجود ہوں, جاوید چودھری جیسے لوگ موجود ہوں, نسیم انجم جیسے لوگ موجود ہوں, اور زید سرور جیسے لوگ موجود ہوں, کشمون اسواری جیسے لوگ موجود ہوں, ہمارے پی ایس ایف والے جو منشا عظیم وہاں پہ بیٹھے ہو وہ موجود ہو, تو میری سمجھتا ہے کہ یہ سیٹ کسی بھی صورت میں ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو کے آپ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنائیں گے. جی اے بھٹو, جی اے عوام, جیوے جیوے پاکستان. اب میں سابق اسپیکر درویش منس انسان سردار غلام صادق کے فرزند یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اسمبلی اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے آپ کے ایم ایل اے سردار سعود صادق سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے انتہائی قابل احترام چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, میرے لیڈر, آپ کے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسہ, میری اور آپ کی عظیم قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, میں اپنی جانب سے, اپنی فیملی کی جانب سے, اور سب سے بڑھ کر اس پنڈال میں موجود میرے اس حلقے سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں, میرے عظیم قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والوں, پیپلز یوتھ پی ایس ایف کے نوجوانوں کی طرف سے میں آپ کو ہجیرہ کی سرزمین پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب چیئرمین, میں اس موقع پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں میڈم فرویال تالپور صاحبہ, جناب چودھری ریاض صاحب, جناب نیر بخاری صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی, ڈاکٹر نفیسہ شاہ, جناب قمر زمان قاہرہ صاحب, اور پاکستان سے جتنے بھی لوگ یہاں آزاد کشمیر سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے, جن میں جناب صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب, الحاج جناب سردار یعقوب صاحب, سابق صدر, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سیکرٹری جنرل صاحب جناب چودھری یاسین صاحب, المختصر کے پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے اس حلقے سے تعلق رکھنے والے یہ بزرگ, یہ بھائی, جن کی وساطت سے, جن کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں جناب خورشید شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سردار غلام صادق خان کی وفات پر کراچی سے وہاں فون کر کے مجھ سے اظہار تعزیت کیا. میرے خیال میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جناب چیئرمین کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ترہ امتیاز ہے کہ پیپلز پارٹی اس پاکستان اور آزاد کشمیر کی وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف اپنے لیڈرز کو, اپنے کارکن کو اس کی زندگی میں جب وہ زندہ اور حیات ہوتے ہیں تو ان کو عزت دیتے ہیں, بلکہ جب اس دنیا سے وہ چلے بھی جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی اپنے کارکن کو کبھی نہیں بھولتی, اس کی جدوجہد کو نہیں بھولتی,
اس کی اس محنت کو نہیں بھولتی. میں اس پر جناب چیئرمین صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب چیئرمین، آج جس عظیم شخص کے اس تعزیتی ریفرنس میں آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، یقیناً آپ اس شخص کی جو سیاسی زندگی ہے، جو 41 سالہ کیریئر ہے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ میرے خیال میں شاید یہ آزاد کشمیر کا پہلا واقعہ ہے کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس عظیم انسان کو کہ جس نے نہ صرف اس خطہ کے مزدور، محنت کش طلبہ، مزدور اور ہاری کی بات کی، بلکہ مزدور کو اوپر اٹھانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا ہمیشہ ایک عام کردار رہا. یہی وجہ ہے کہ یہ پارٹی آج غریب کی پارٹی ہے، مزدور کی پارٹی ہے اور محنت کش کی پارٹی ہے. جناب چیئرمین، جناب سردار غلام صادق خان نے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وفات پر اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے کر پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائن کر کے یہ ترنگا جھنڈا اٹھا کر وہاں سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، ان کی اس جدوجہد میں راستے میں بے شمار مشکلات پیش آئی. جس طرح جناب پارٹی صدر نے کہا کہ بڑی بڑی آفریں ہوئی، پارٹی کے ٹکٹ پیش کیے گئے، لیکن سردار غلام صادق خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے منتخب ہو کر اسمبلی کے اندر آیا ہوں. میں کبھی بھی شہداء کی پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، مزدور کی پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، غریبوں کی پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. جناب چیئرمین، جس دن قبلہ والد محترم کی وفات ہوئی، میں نے اپنے والد محترم کے جسد خاکی پر اپنی اس ساری پارٹی قیادت کی موجودگی میں کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا کہ جس طرح سردار غلام صادق خان نے اپنے اس سیاسی سفر میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ترنگا جھنڈا اٹھا کر یہ جدوجہد شروع کی، اپنی ساری زندگی اسی پارٹی میں گزاری، انشاءاللہ سردار غلام صادق خان کے خاندان کے ہر فرد کی لاش اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے ترنگے جھنڈے میں جائے گی. جناب چیئرمین، آج یہ جو لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی نے ہمیشہ سردار غلام صادق خان کے اوپر احسان کیا. 4 مرتبہ پارٹی نے سردار غلام صادق خان کو ٹکٹ دیا، لیکن یہ ان لوگوں کی محبت تھی، ان کی جدوجہد تھی، ان کی قربانی تھی کہ انہوں نے 3 مرتبہ سردار غلام صادق خان کو منتخب کر کے اسمبلی کے اندر بھیجا. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں اگر یہاں پر کھڑا ہوں، آج پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، میں اپنی مدر پارٹی کا شکر گزار ہوں، میں اپنی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا شکر گزار ہوں، پارلیمانی بورڈ کا شکر گزار ہوں، جناب چیئرمین آپ کا شکر گزار ہوں، اور سب سے بڑھ کر لوگوں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج الیکشن کمپین ہو رہی ہے. ایک طرف مسلم لیگ نون ہے، دوسری طرف تحریک انصاف ہے. ان لوگوں نے بھی یہاں اقتدار کے دور گزارے، پیپلز پارٹی نے بھی یہاں اپنے 5 سال دور گزارے، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو. جناب چیئرمین، آج اگر اس آزاد خطہ کے اندر کوئی تعمیر و ترقی ہے، کوئی انقلابی اقدامات ہیں، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. ایک میڈیکل کالج کے لیے اس آزاد خطہ کے لوگ تڑپ رہے تھے، پیپلز پارٹی نے 3 میڈیکل کالج دیے. یہاں آزاد کشمیر کے اندر یونیورسٹیز قائم کی. یہاں یہ جو آزاد خطہ کے اندر 5 ارب روپے سے زائد جو سڑکات ہیں وہ یہاں بنا کر آپ کو دی. اس کے علاوہ نوجوانوں کو روزگار دیا، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ کر آپ نوجوانوں کو روزگار دے گی. اس آزاد خطہ کے اندر
जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में एक नया इनकलाब लाएगी। और चूंकि वक्त खासा बीत चुका है, मैं इंतहाई मुख्तसर करते हुए जनाब चेयरमैन कश्मीर इशू के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा कि मुस्लिम लीग नून जब भी पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार आती है, उनकी जो पींगे हैं वो मोदी सरकार से बढ़ जाती है। तहरीक इंसाफ जब पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार आई, लोगों कश्मीर की जो आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया, वो किसके दौर में चैलेंज किया गया? वो तहरीक इंसाफ के इन 3 सालों के अंदर चैलेंज किया गया। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब चेयरमैन, आज हमारे सर फखर से बुलंद है कि जब भी कश्मीर की बात आई, इसी कश्मीर के लिए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। जनाब चेयरमैन, इसी कश्मीर के लिए मेरी कायद, आपकी कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां पर हमारा खून बहेगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जब कश्मीर की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया, 370 और 35A का खत्म किया गया, जनाब चेयरमैन आपने मुजफ्फराबाद में आकर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करके ये साबित किया, ये कश्मीरियों को बताया कि जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कश्मीरियों के साथ मोहब्बत करती थी, कश्मीरियों के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करती थी, जनाब बिलावल भुट्टो साहब आप भी कश्मीरियों के लिए उसी तरह दर्द रखते हैं। तो मैं आखिर में एक मर्तबा फिर जनाब चेयरमैन आपका, पाकिस्तान से आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का, स्टेज पर बैठे हुई पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर का, और आप पिंडाल में मौजूद हल्का भर से आए हुए तमाम कारकुनान का, साफियों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए एक मर्तबा फिर हाथ खड़े करके जनाब चेयरमैन साहब को यकीन दिलाएं कि यह सीट आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन्हीं अल्फाज पर आपसे इजाजत चाहूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। बहुत शुक्रिया। यकीनन यकीनन आप मरहूम सरदार गुलाम सादिक साहब के सही जानशीन हैं और साबित होंगे। अल्लाह ताला आपको भरपूर लीड के साथ एक कामयाबी नसीब फरमाए। इस उम्मीद से लड़ रहा हूँ, जबर के अंधेरों से तुलू जो सैर होगी वो सैर हमारी होगी। पंजाब के नजरियाती सियासत के कारवां के सालार मेरी मुराद शहीद बीबी के साथी जनाब कमर जमान कारा से गुजारिश करूंगा कि वो आए अपने ख्यालात के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को भी दावत खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार पठवारी में आनी नहीं तो मैं पंजाबी च गल कर सकता। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जनाब लतीफ अकबर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी आज़ाद कश्मीर दी क़यादत और मेरे कारकुन साथियों, मेरी भैनों, मेरी माओ, अस्सलाम वालेकुम। आज असी सारे चेयरमैन साहब की क़यादत सरदार अयाज सादक साहब के अफसोस लिए इकट्ठे हुए हैं। गुलाम सादक साहब की अयादत लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने ताज़ियत लिए इकट्ठे हुए हैं और इस ताज़ियती रेफरेंस विच उन्होंने खिदमात का जिक्र भी किया गया है, जिसका जिक्र करने की मैनू लोड़ कोई नहीं है, मेरे तो बेहतर तुसी जानते हो। और गुलाम सादिक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ऐसा हीरा सी जिन्हें एक बारी वो झंडा चुकया ते फिर कबर विच उस झंडे दे नाल गया सी, उन्हें कोई दूजा राह नहीं तकिया। आज अगर असी सरदार गुलाम सादिक साहब दी
ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਗਰੂਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਣ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ इंशाअल्लाह ताला ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਸਾਦਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਾਵਰ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮ ਸਾਦਕ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲੇ ਮੂਸਿਓਂ ਹਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਊਦ ਸਾਦਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ इतने जज्बाती नौजवान, इतने नजरियाती नौजवान और इतने बुजुर्गों का साथ हवे, सारे कबीले का साथ हवे, बुजुर्गों का हाथ तेरी कंध ते हवे, इंशाअल्लाह ताला तन्नू कोई ताकत नहीं हरा सकती। और अजीरे आले हो, गुलाम सादक दा तुहाडे ते कर्ज सी, उन्हें न सिर्फ खिदमात दे हवाले नाल इत्थे तरक्कियाती काम कराए। उस मरूम ने खिता कश्मीर दे विच जदों जदों तुसीं उहनूं मुंतखब करके असैंबलियां च भेजिया, उन्हें अपनी नुमाइंदगी दा हक अदा कीता सी। ऐसे लोकां ते जिहड़े अपनी जमात दे, अपने लोकां दे, अपने नजरियां दे वफादार हुंदे ने, वो काबिले सलाम हुंदे ने और असीं सारे सलाम करने आ सरदार गुलाम सादक दी रूह नूं। और अज अजीरे वालेओ, हर बंदे नूं, हर मां भैन नूं, हर नौजवान नूं यही पैगाम दिओ कि गुलाम सादक दे जान तो बाद अज कर्जा लाण दा वेला आया है और इंशाअल्लाह ताला अजीरे वाले एक कर्जा बड़े बहुत तादाद विच इंशाअल्लाह वापस करन दे। बस बेटा, बस बहुत शुक्रिया, वक्त थोड़ा है। मैं तुहाडे नाल इक्को ही गुजारिश करनी है, तरक्कियाती कमां दीयां गल्लां करो ते वो गल्लां मुकण नहीं लगियां। जेड़े जेड़े तालीमी इदारे विच जाओ दे ये जरूर पुछया जे यूनिवर्सिटी किन्ने शुरू कीती सी, ना पीपल्स पार्टी दा आवेदा। जिस मेडिकल कॉलेज जाओ दे ना पीपल्स पार्टी दा आवेदा, और जिस पुल तो लंघो दे ना पीपल्स पार्टी दा आवेदा, जेड़ी सड़क तो सफर करोगे ना पीपल्स पार्टी दा आवेदा। लेकिन मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं थोड़े चेयरमैन नूं दावत देनी है। ये दावत देने तो पहला थानू ये दसना चाहना कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विरासत की आया है, ओदा विरसा है कि उन्हें पाकिस्तान दे वकार की जंग लड़नी है, उन्हें पाकिस्तान दे मजदूर की जंग लड़नी है, इत्थे दे किसान की जंग लड़नी है, इत्थे दे नौजवान की जंग लड़नी है। लेकिन इस तू बड़ी जंग भी एक मौजूद है। जनाबे चेयरमैन, जदों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई सी, अज बड़े लोग आवणगे डुगडुगियां बजांदे, कोई आखेगा मैं जुलूस कड्डे सन, कोई आखेगा मैं मार्च कीते सन, वो सारे इक्तदार दे संगी आए। ये पहली जमात बनाई गई जदों पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई ते दे बुनियाद च लिखिया गया कि एक नवी जमात क्यों बनानी है। वो बाकी गल्लां दे नाल नाल कि इत्थे मजदूरां दा, किसानां दा, तहखानां दा, इत्थे बाकी सारे निजाम दुरुस्त करने ने। उन्हां विच लिखिया गया कि असीं कश्मीर आजाद कराना है, क्योंकि कश्मीर दी आजादी तो बगैर पाकिस्तान दी आजादी मुकम्मल नहीं हुंदी। और मैं दावत देण लगा उस अजीम कायद दे बेटे नूं, नवासे नूं, उस अजीम कायद दे पुत्तर नूं जिन्हां सारी जिंदगी पाकिस्तान दी भी, कश्मीर दी भी, आलम इस्लाम दी भी, इस्तेहकाम दी भी जंग लड़ी है। आओ मेरे नाल रल के खड़े होके हाथ खड़े करके नारे मारदे होया, ताड़ियां बजांदे होया इस्तकबाल करो। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 बिलावल। बेटा वहीं रुकना, वहीं आगे नहीं आना, वहीं रुकना। शाबाश शाबाश। और मैं जनाबे चेयरमैन
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज हमें दुख महसूस हो रहा है और खुशी भी महसूस हो रहा है। दुख इस बात का कि सरदार गुलाम सादिक साहब, हमारा साबिक स्पीकर साहब हमारे दरमियान में आज नहीं है, मगर खुशी इस बात का कि उसका बेटा हमारा उम्मीदवार बन गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना वालिद का मिशन जारी रख रहा है। और दूसरा कि हम आपके दरमियान में हैं, हम आपके सर में जमीन पे खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आजाद कश्मीर का रिश्ता आज से नहीं है। ये रिश्ता 3 नस्लों से चलते आ रहे हैं। आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कश्मीर के अवाम के साथ मरते दम तक साथ दिया। आपने अगर शहीद बीबी के साथ दिया, शहीद रानी के साथ दिया, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी कश्मीर के अवाम के साथ दिया था। और अब जो कश्मीर के अवाम के लिए तारीख में एक मुश्किल तरीन दौर आ चुका है, वो इसलिए कि मकबूजा कश्मीर में मोदी का राज है, मोदी का जुल्म है। और मकबूजा कश्मीर के अवाम आरएसएस का मुकाबला कर रहे हैं, हिंदुत्व फैशिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, मोदी का जुल्म और जबर का मुकाबला कर रहे हैं। तो आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की महंगाई की सुनामी का मुकाबला कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान का बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। हम इस मुश्किल वक्त में कश्मीर पहुंच चुके हैं एक नया सफर शुरू करने के लिए, एक नया नस्ल का सियासी रिश्ता बांधने के लिए कि अब हमने ये तय करना है, हमने बनीगाला तक, इस्लामाबाद तक ये पैगाम पहुंचना है, ये पैगाम पहुंचाना है कि अब कश्मीर के फैसले सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अवाम करेंगे। हम किसी वजीर इस्लामाबाद में बैठे हुए कठपुतली वजीर आजम के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। हम किसी कठपुतली की डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। अगर हम मानेंगे तो हम कश्मीर के अवाम के हुक्म ही मानेंगे। ये हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय रहा है, ये हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर के अवाम अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करेंगे। बाकी पार्टियों के जो भी पॉलिसी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी हमेशा वही पॉलिसी रहेगा जो कायदे अवाम ने हमें सिखाया था, वही नारा होगा जो कायदे अवाम ने हमें सिखाया था
کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری، ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تو فلسفہ ہے کہ آپ نے اپنا قسمت کے فیصلے کرنے ہیں، آپ نے اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں جمہوریت کی بنیاد رکھی، پارلیمانی نظام کا بنیاد رکھا، تو وجہ یہ تھا، سوچ یہ تھا کہ آپ خود اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے ہی نمائندے منتخب کریں گے اور وہ نمائندے آپ کے لیے فیصلے لیں گے۔ اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو بھی مشکلات کشمیر کے عوام کا سامنا کر رہے ہیں، جو بھی مشکل مقبوضہ کشمیر کے عوام ان کا سامنا کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت کشمیر کے فیصلے کشمیر کے عوام نہیں کر رہے ہیں، ایک سلیکٹڈ کٹپٹلی کر رہا ہے۔ یہ وہ کٹپٹلی ہے، یہ وہ کٹپٹلی ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا، وہ کشمیر کا لڑائی لڑے گا۔ کشمیر کا سفیر بنتے بنتے وہ کلبھوشن یادو کا وکیل نکل چکا ہے۔ وہ تو آج کل کلبھوشن یادو کو NRO دلوانے کی کوشش میں ہے۔ خان صاحب نے تو کہا تھا، بار بار کہا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا، میں NRO نہیں دوں گا، کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ صرف کلبھوشن یادو کو وہ NRO دینا چاہ رہا ہے۔ رات کے اندھیروں میں آپ کی اجازت کے بغیر، پارلیمان کو بتایا بغیر، کلبھوشن یادو کے لیے ایک NRO بنایا جاتا ہے، ایک آرڈیننس نکلتا ہے، اور اس آرڈیننس کو آپ نے کیوں رات کے اندھیرے میں نکالے؟ اس لیے آپ پاکستان کے عوام سے اپنا یہ محنت کا چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب کلبھوشن یادو نے آپ کا NRO کا فائدہ نہیں لیا، جب کلبھوشن یادو نے آپ کا NRO، آپ کا آرڈیننس کو استعمال ہی نہیں کیا، پھر آپ مجبور ہو کے اب پارلیمان کے سامنے آ چکے ہو۔ آپ چاہتے ہو کہ پارلیمان بھی آپ کا اس جرم میں ملوث ہو، آپ چاہتے ہو کہ باقی جماعتوں بھی اس جرم میں آپ کے ساتھ ملوث ہو۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان کلبھوشن یادو کو NRO دلوانا چاہتا ہے تو عمران خان اکیلا کلبھوشن یادو کو NRO دلوا دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ نے پہلے بھی ہمیں نہیں بتایا تھا، تو اب بھی آپ اکیلا جا کے آپ NRO دے دو، کلبھوشن یادو کو آپ NRO دے دو، اور پھر آئے ادھر کشمیر میں آئے۔ آپ بے شک آئے، کشمیر میں آئے، حلقہ میں جائے، ہر حلقہ میں جائے، آپ ووٹ مانگے، آپ ان سے ووٹ مانگے، اسی پہ ووٹ مانگے کہ میں نے NRO دیا، کلبھوشن یادو کو NRO دیا۔ دیکھیں کہ کشمیر کے عوام آپ کو کیا کیا جواب دے گا۔ یہی وہ کشمیر کے عوام ہیں جن کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سکھایا تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال جنگ لڑنا پڑے گا تو ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے۔ یہ وہی کشمیر کے عوام ہیں جنہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو سنی ہے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہتے ہوئے کہ جہاں میرے کشمیر کے بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں میرے خون گرے گا۔ اور اب ہمارا بدقسمتی دیکھے، ہمارا بزدل کٹپٹلی وزیر اعظم کو دیکھے، مقبوضہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوتا ہے تو کٹپٹلی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کروں؟ تاریخی حملہ پوری دنیا کس کی مذمت کر رہی ہے، اور عمران خان کا جواب ہر جمعہ پہ ہم سڑک پہ کھڑا ہو کے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ سارے یکجہتی کریں گے، اور
وہ بھی وعدہ پورا نہیں کیا. وہ بھی 1 ہفتہ تک چلا, پھر اس پہ بھی یو ٹرن. تاریخی حملہ, تاریخی حملہ. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تاریخی حملہ ہوا ہے. خان صاحب کا جواب کیا ہے؟ کٹھ پتلی کا جواب کیا ہے؟ کٹھ پتلی نے کشمیر ہائی وے کا نام اب سری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے. مبارک ہو آپ کو. تاریخی حملہ کا جواب کیا ہے؟ کہ ہم اپنا نقشہ میں, اپنا ہی نقشہ میں ایک قلم لے کے کچھ تبدیلی کر لیں گے. یہ خان صاحب کا جواب رہا ہے. یہی تو وجہ ہے, یہی تو وجہ ہے کہ کشمیر میں بچہ بچہ بول رہا ہے. پاکستان کے پارلیمان میں اپوزیشن اٹھ کے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں, جگہ جگہ جا کے ہم خود نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر پہ سودا, کشمیر پہ سودا, کشمیر پہ سودا. کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں, کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں. وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں. عمران خان چپ رہ سکتا, کشمیر کے عوام چپ نہیں رہ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم منتخب کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم منتخب کریں گے, تو آپ پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم منتخب کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ کیا ہے؟ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اٹامک پاور بنایا. مسلم دنیا کو پہلا نیوکلیئر پاور پاکستان کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا. اگر ہم وہ اٹامک ویپنز کو استعمال کر سکتے ہیں, کہیں سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں, تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نیوکلیئر میسائلز کی پروگرام کی وجہ سے. شہید بی بی نے نیوکلیئر ویپنز کی میسائل ٹیکنالوجی دلوائی تھی. قائد عوام نے اٹامک بم دلوایا تھا, اور خان صاحب کہہ رہا ہے کہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر قائد عوام کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بانی نیوکلیئر پروگرام کو آپ نے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا, اگر آپ نے شہید رانی کو محترمہ بینظیر بھٹو کو جنہوں نے یہ میسائل ٹیکنالوجی ہمیں دلوائی تھی اس کو آپ نے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس کٹھ پتلی کو کیا کہیں, اس بزدل کو کیا کہیں, جس نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے, کلبھوشن کو NRO دلوا دیا ہے, اور اب ہمارا نیوکلیئر منصوبے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں قائد عوام محب وطن تھا, جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو محب وطن تھی, وہاں یہ بزدل کٹ پتلی, یہ بزدل کٹ پتلی اصل میں سیکیورٹی رسک بن چکا ہے. اور کشمیر کے عوام انشاءاللہ تعالی جولائی 25 کو پوری دنیا کو پیغام بھیجیں گے, پوری دنیا کو پیغام بھیجیں گے کہ کشمیر کے عوام نے اس کٹ پتلی کو ریجیکٹ کیا ہے, کشمیر کا سودا کو ریجیکٹ کیا ہے. کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. دنیا کو یہ بتائیں گے کشمیر کے عوام کا یہ فیصلہ ہے, کشمیر کے عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے, وہ کسی کٹ پتلی کے پیچھے نہیں پڑیں گے. آپ جانتے ہو کہ اب پورے پاکستان میں, آزاد کشمیر میں معاشی بحران ہے. عمران خان کا نالائق ناکام ترین حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر پاکستانی یہ ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. مہنگائی کی صورت میں, آپ اپنا کھانے پینے کی اشیاء کی بل کی صورت میں,
बिजली के बिल की सूरत में, गैस की बिल की सूरत में आप इमरान खान की नाकामी, इमरान खान की तब्दीली का बोझ आप उठा रहे हो। हमने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने दौर में मुआशी बहरान, पूरी दुनिया में तो फाइनेंशियल रिसेशन चल रहा था, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैसे उस मुआशी बहरान का मुकाबला किया? हमने अपने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा जैसे इस इमरान ने आपको लावारिस छोड़ा। हमने देखा कि अगर मुआशी बहरान है, दुनिया में फाइनेंशियल रिसेशन है, तो फिर हम इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ले आके गरीब तरीन औरतों के घर तक माली इमदाद पहुंचाएंगे। हमने देखा कि मुआशी बहरान है, महंगाई है, तो फिर हमने तनख्वाह में 120% इजाफा किया। हमने देखा कि महंगाई है, मुआशी बहरान है, हम अपने बुजुर्गों को लावारिस नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए हमने अपना पेंशन में 100% इजाफा किया। हम ना सिर्फ मुआशी बहरान का मुकाबला कर रहे थे, मगर दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर रहे थे, भारत का भी मुकाबला कर रहे थे। हमने ये फैसला लिया कि इस मुश्किल मुआशी हालात में हम उस सिपाही को जो हमारा सरहद का दिफा करता है, जो दहशतगर्दों के आंखें में आंखें डालकर लड़ता है, हम इनको खाली पेट नहीं सोने देंगे। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुआशी पॉलिसी कि हम उनके तनख्वाह में 175% इजाफा किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद तो पीपल्स पार्टी के दौर के बाद भी मियां साहब का हुकूमत भी आया है, कठपुतली साहब का हुकूमत भी आया है। आप इन पुलिस ऑफिसर्स से पूछे, आप आपके स्कूल्स में टीचर्स से पूछे, आप मेडिकल कॉलेज में जो आपने बनाया उसमें प्रोफेसर से पूछे कि इनका तनख्वाह कब इजाफा हुआ और कब इजाफा हुआ। माजी में भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह काम करके दिखाया है, और इंशाअल्लाह ताला जब आप 25 जुलाई के बाद अवामी हुकूमत, पीपल्स पार्टी हुकूमत जियाला वजीर आज़म बनाएंगे, तो हमारा पहला काम ये होगा, हमारा पहला काम ये होगा कि इन मुश्किल हालात में हम अपना जो तनख्वाह है उसमें इजाफा करेंगे, अपना पेंशन में उसमें इजाफा करेंगे।